جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان، روس کے بادشاہ کو زار، روم کے بادشاہوں کو کیسر اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے، اسی طرح قدیم مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب تھا، جبکہ مصری روایتوں میں اس کا نام رامسیس ثانی لکھا گیا ہے۔ فرعون نہ کہ صرف خود کو مصر کا بادشاہ بلکہ خدا کہلواتا تھا اور خود کو مقدس ہستی ظاہر کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا سے کہا کرتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ نہایت ہی ظالم، سرکش اور متکبر تھا۔ وہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت سے سخت سزا دیا کرتا تھا۔ فرعون کی حکومت میں بنی اسرائیل کی حالت بدترین تھی۔ ان سے مصر کے تمام عہدے چھین لیے گئے تھے اور ان پہ قبطی لوگ بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی تعداد کئی لاکھ ہونے کے باوجود مصر میں ان کی حیثیت غلاموں کی ہی تھی۔ فرعون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے، اور بنی اسرائیل میں جو اس کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرتا اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ انہوں نے فرعون کو دعوت توحید دی اور اسے سرکشی اور تکبری سے توبہ کرنے کو کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دربار فرعون میں گئے اور فرعون سے فرمایا، ہم دونوں آپ کے رب کے رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو، اور سلامتی ہو اس آدمی پر جو رائے حق کی پیروی کرے۔ فرعون کہنے لگا، تمہارا رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ آسمان اور زمین کا رب ہے، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو۔ فرعون کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اژدہا کا معجزہ بھی ظاہر ہوا، لیکن فرعون کہنے لگا، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا، وہ اپنے رب کو بلا لے، تم چاہے جو نشانی لے آؤ، میں ایمان لانے والوں میں نہیں ہوں۔ لہٰذا اللہ نے فرعونیوں پر ٹڈیوں، جوئیوں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا، جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی واضح نشانی تھی، جس سے وہ مصائب میں مبتلا ہو گئے۔ کھلی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے باوجود فرعون اپنی انا اور سرکشی پر قائم رہا اور یہ منصوبہ بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر لشکر کشی کر کے ان کو قتل کر دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین نکل جائیں۔ لہٰذا بنی اسرائیل کے ساتھ نکل پڑے۔ ادھر فرعون نے اپنی پوری لشکر کو جمع کر دیا، آپ کے تعاقب میں نکل پڑا۔ شام تک وہ بحر احمر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو کچھ یوں بیان کیا ہے، پس انہوں نے صبح کا اجالا ہوتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو نظر آنے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اب ہم یقیناً پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے کہا کہ آپ لاٹھی سمندر کے پانی پر ماریں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کے مانند ہو گیا۔ ہم دوسروں کو بھی اس کے قریب لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا اور پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس واقعے میں ایک نشانی ہے۔ فرعون اور اس کے لشکر پانی میں غرق ہو گئے اور عذاب الہی کا شکار ہوئے، جبکہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ دنیا میں آل فرعون کو سمندر میں غرق کر کے عذاب دیا گیا، اور آخرت میں ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا، جس کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ ان کو برے عذاب میں گھیر لیا۔ وہ لوگ صبح و شام نارے جہنم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت آئے گی اللہ اس دن فرمائے گا، ان کو سخت سے سخت عذاب دو۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔
اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔